جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پانی کا ایک گلاس دینا مجھے، شمع کو ایک کمرے سے باپ کی آواز سنائی دی۔ باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ پانی کا گلاس اٹھائے باپ کو دینے چلی گئی۔ باپ نے اسے دیکھا تو باپ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ کسی اور کو دے، باپ نے کہا، جا پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اگر شمع گلاس کو مضبوطی سے پکڑ نہ لیتی تو اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا۔ یہی باپ کل شام تک اس کے ساتھ اس طرح پیار کرتا تھا جیسے وہ ابھی 1.5-2 سال کی بچی ہو۔ وہ باپ اب اس سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی پینا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ وہ کمرے سے نکل آئی اور گلاس حاجرہ کو دے کر کہا کہ ابا جان کو دے آؤ۔ جا باورچی خانے میں ماں کی سخت کڑوی آواز آئی، ناشتہ کر لے۔ اگر ماں اسے کہتی کہ جا باورچی خانے میں زہر کی پڑیا رکھی ہے، جا کے کھا لے، تو وہ دوڑ کر جاتی اور زہر کھا لیتی۔ لیکن ناشتے میں اس کے لیے ذرا بھی رغبت اور کشش نہیں تھی۔ وہ صرف اس لیے باورچی خانے میں چلی گئی کہ اس سے روٹھنے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ وہ باورچی خانے میں نہ جاتی تو ماں اپنی حکم عدولی کبھی برداشت نہ کرتی۔ حاجرہ اس کے پیچھے باورچی خانے میں گئی۔ شمع بی بی، حاجرہ نے کہا، آپ جائیں، میں چائے گرم کر کے کمرے میں لے آؤں گی۔ شمع نے حاجرہ کے منہ کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے حاجرہ کو وہ پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ یہ کشمیرن اتنی خوبصورت ہے۔ ہٹو نا بی بی، حاجرہ نے اسے پیار سے ایک طرف کرتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں ناراض ہو بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھ کر کہنے لگی، دل برا نہ کریں بی بی جی، خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حاجرہ چپ ہو گئی اور شمع کو دیکھنے لگی۔ آپ روتی ہیں؟ شمع بی بی، نہ روئے نا۔ حاجرہ کی تسلیاں، اس کی ہمدردی اور اس کا پیار اس کی دستگیری نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گھر کے در و دیوار بھی اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ہر گھر میں، ہر محفل میں، مسجد میں، گرجے میں، بازاروں میں، بسوں اور ریل گاڑیوں میں لوگ صرف جنگ کی باتیں کرتے تھے۔ ان باتوں میں ڈر اور خوف نہیں، جوش اور ولولہ ہوتا تھا، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ جنگ بہت بری چیز ہے، امن ہونا چاہیے، یا یہ کہ ہندوستان کے لیڈروں کے ساتھ صلح صفائی کی اور پرامن طریقوں سے تنازع ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ وہ بوڑھے سابق فوجی بھی، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں سمندر پار جا کر جنگ کی ہولناکی اور تباہ کاری دیکھی تھی، اس جنگ کے خلاف باتیں نہیں کرتے تھے جو پاکستان اور ہندوستان لڑ رہے تھے، اور جو جنگ ستمبر کے نام سے تاریخ پاکستان کا ایک قابل فخر اور ایمان افروز باب بن گئی تھی۔ اب فیصلہ ہو ہی جائے۔ لالا بڑی تیاریاں کر کے آیا ہے، اپنا زور آزما لے۔ 18 سال جی، 18 سال۔ ہم نے 18 سال بہمن کی دھمکیاں سنی ہیں۔ 18 سال نہیں جی، سینکڑوں سالوں کی بات ہے۔ پنڈت اس روز سے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے یا انہیں ہندو بنانے کے لیے جتن کر رہے ہیں جب محمد بن قاسم نے ہندوستان کا پہلا قلعہ توڑا تھا۔ جانتے ہو مقابلے کی پوزیشن کیا ہے؟ جانتے ہیں جی، ہمارا ایک جوان دشمن کی 6 جوان، اور سرحدوں پر جا کر دیکھو، ہمارے شیروں نے مقابلے کی پوزیشن برابر کر لی ہے۔ ہم تو اپنا آپ لوٹا دیں گے، قربان کر دیں گے سب کچھ۔ جوش اور جذبہ ایسا جیسے دکھ سے مرتے ہوئے مریض بھی صحتیاب ہو گئے ہوں۔ دیہات میں لوگوں نے خاندانی دشمنیاں ختم کر دی تھی۔ یہی لوگ جو شجاعت اور شہادت کی باتیں کرتے تھے، محاذوں پر اپنے جیالے جانبازوں کی شجاعت کے واقعات سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ یہی شجاعت ناقابل یقین لگتی تھی کہ دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ انفنٹری کے جوانوں نے کیا اور ٹینکوں کا حملہ پسپا کر دیا تھی۔ یہ بھی حقیقت ہی، لیکن لوگ ماننے سے جھجکتے تھے کہ چونڈا میں دشمن کی نفری 50,000 تھی اور ہماری فوج کی نفری صرف 9,000 تھی، جس نے دشمن کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ پاکستان کے لوگ جب اپنے جوانوں کی شجاعت اور فرض کی دیوانگی کے یہ معکوف الفطرت واقعات سنتے تھے تو اس توہم پرستی کو سامنے لے آتے تھے جو ہمارے ہاں پیر پرستی، مزار پرستی اور پسماندگی نے پیدا کر رکھی ہے۔ انہوں نے اس قسم کے مفروضے گاڑ لیے کہ لاہور سیکٹر میں آسمان سے سبز پوش مخلوق اتری تھی، اور یہ کہ ایک مسافر سیالکوٹ کے دیہاتی علاقے میں کہیں جا رہا تھا، اسے حضرت علی راستے میں ملے اور کہنے لگے کہ وہ چونڈا جا رہے ہیں، وہاں کفار اتنے ٹینک لے آئے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانیوں کے پاس ٹینک بہت تھوڑے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ دشمن کے جو ٹینک آگے آتے تھے وہ اپنے آپ پھٹ کر جل جاتے تھے۔ لوگوں نے ایک سبز پوش راوی کے دونوں پلوں کے درمیان بھی کھڑا کر دیا تھا۔ دشمن کے طیارے ان پلوں کو تباہ کرنے کے لیے بم گراتے تھے تو سبز پوش پھونک مارتا اور بم دریا میں جا گرتے تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں جو کچھ آتا تھا وہ ویسی ہی باتیں کرتے تھے۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ سبز پوش نہیں، خاکی پوش ہیں، اور جس خاک کی وہ پیداوار ہیں اس خاک کی حرمت پر وہ جانیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ ان خاکی پوشوں کے پاس کوئی پراسرار طاقت نہیں تھی، یہ ایمان کی قوت تھی، اور خدا اپنے اس فرمان کو پورا کر رہا تھا
تم میں اگر 20 ایمان والے ہوں گے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ وہ سب کے سب ایمان والے تھے۔ عورتیں اپنی گلی میں یا کسی کے گھر اکٹھی ہو جاتی اور جنگ کی باتیں کرتی تھی۔ وہ باتوں میں بڑی محنت سے سنسنی پیدا کرتی تھی۔ بھارتی جاسوسوں کی کہانیاں تو مرد بھی سناتے تھے جو محض سنائی تھی، لیکن عورتیں ان میں اپنا رنگ بھرتی اور ایک دوسرے کو سناتی تھی۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ لڑکیوں کی محفلیں الگ جمتی تھی۔ ایسی 3-4 لڑکیاں شمع کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ خدا سے گلا کرتی تھی کہ انہیں مرد بنا کر پیدا نہ کیا۔ ان لڑکیوں نے اپنا ایک محاذ بنا لیا تھا، BRB بہتی رہے گی۔ ایک تو وہ فوجیوں کے لیے سویٹریں بن رہی تھی، دوسرا یہ کہ گھر گھر جا کر کہتی تھی کہ پاکستان اور پاک فوج کی سلامتی کے لیے گھروں میں ختم قرآن کرائیں۔ اس روز جب شمع گھر والوں کے لیے اچھوت بن گئی تھی اور وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی، اس کی 2 سہیلیاں اسے ملنے آئی۔ شمع انہیں دیکھ کر بہت گھبرائی کہ انہیں بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ رشید کے ساتھ پکڑی گئی تھی اور اسے تھانے میں لے گئے تھے، لیکن لڑکیوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر ان کی زبان سے حسب معمول مذاق کی 1-2 باتیں سن کر اسے اطمینان ہو گیا کہ انہیں رات کی بات معلوم نہیں۔ شمع کی سہیلیاں جب اکٹھی ہوتی تھی تو وہ صرف جنگ کی باتیں نہیں کرتی تھی بلکہ کچھ کرنے کی باتیں کرتی تھی۔ میں تو کپڑے اور دفاعی فنڈ کے لیے پیسے اکٹھے کر کے تنگ آ گئی ہوں، ایک سہیلی نے کہا۔ خدا کی قسم میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اپنا آپ اپنے ملک پر کس طرح قربان کر دوں۔ مجھے تو اپنی یہ جوانی بیکار نظر آتی ہے، دوسری سہیلی نے کہا۔ اگر یہ جوانی ایک دلہا کے لیے ہی وقف ہے تو میں اس جوانی پر لعنت بھیجتی ہوں۔ میں نے ابو سے کہا تھا کہ مجھے لاہور یا کھاریاں بھیج دے، پہلی سہیلی نے کہا اور آہ لے کر بولی۔ وہ نہیں مانتے، لاہور یا کھاریاں جا کر کیا کرو گی؟ شمع نے پوچھا۔ محاذوں کے زخمی انہی 2 شہروں کے فوجی ہسپتالوں میں آتے ہیں، سہیلی نے کہا۔ میرے بھائی جان لاہور گئے اور وہ لاہور چھاونی کے CMH میں بھی گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہر کی لڑکیاں CMH میں چلی جاتی ہیں اور محاذ کے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں اور وہ ان کی خدمت اپنے سگے بھائیوں کی طرح کرتی ہیں۔ بھائی جان بتاتے ہیں کہ شدید زخمی فوجی جو پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، وہ جب ان لڑکیوں کو اپنی خدمت کرتا دیکھتے ہیں تو ان میں نیا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ انہیں فوراً محاذ پر بھیج دیا جائے۔ اس لڑکی نے اپنے بھائی سے سنی ہوئی ساری باتیں اپنی سہیلیوں کو سنا دی اور کہنے لگی کہ فوجی ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کر ہم اپنی روح کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ بہت دیر تینوں سہیلیاں فوجی ہسپتالوں، زخمیوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی لڑکیوں کے متعلق باتیں کرتی رہیں۔ شمع کے ہونٹوں پر اپنے دل کا دکھ آ گیا، لیکن بات ایسی تھی کہ وہ اسے زبان پر نہ لائی۔ اس کے اندر غبار بھر گیا تھا جسے وہ نکالنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جرم ایسا تھا جو اسے بولنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے بناوٹی ہنسی اور مسکراہٹوں سے رات کی واردات پر پردہ ڈالے رکھا تھا۔ اس نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ رشید ابھی تھانے میں تھا۔ کیپٹن طارق نے رات کو ہی اسے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ حوالات میں 3 آدمی بند تھے، ان میں سے ایک نیم پاگل سا آدمی تھا اور دوسرے 2 چوری اور جیب تراشی کے عادی مجرم تھے۔ اب دونوں ایک اور واردات میں پکڑے گئے تھے۔ حوالات میں سگریٹ پینے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن یہ دونوں حوالات میں بھی سگریٹوں میں چرس بھر کر پیتے رہتے تھے۔ تھانے والوں نے انہیں یہ خصوصی سہولت دے رکھی تھی۔ ان دونوں نے اور تیسرے نیم پاگل حوالاتی نے ساری رات علی حیدر کے نعرے لگا کر رشید کو سونے نہ دیا۔ ایک تو ان کی شکلیں ڈراؤنی تھی، دوسرا وہ رشید کو اوٹ پٹانگ باتیں سنا کر ڈراتے بھی رہے۔ کیپٹن طارق صاحب، صبح کا وقت تھا۔ تھانے دار نے کیپٹن سے ہنس کر کہا، آپ کا جاسوس تو رو کر برا حال کر رہا ہے، جا کر دیکھیں وہ کس طرح سلاحوں کے ساتھ چپکا ہوا بچوں کی طرح رو رہا ہے اور سنتری کی منتیں کرتا ہے کہ اسے حوالات سے نکال دے۔ جانے دو کیپٹن طارق صاحب، آج کا دن اسے یہیں رہنے دو۔ کیپٹن طارق نے کہا، شام کو چھوڑ دیں گے۔ میں اس کی ایسی حالت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے یاروں دوستوں سے بھی جا کر کہے کہ کسی سے محبت نہ کرنا۔